الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوسروں کو تکلیف نہ دو، یہ ہمارا عنوان تھا. بعض مرتبہ دوسروں کو تکلیف جان بوجھ کر کے دی جاتی ہے، بعض مرتبہ دوسروں کو تکلیف غیر محسوس طریقے سے دی جاتی ہے. بہرحال تکلیف ہے. ہم دنیا میں آنے کے بعد بالخصوص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہونا چاہیے، یہ مزاج ہونا چاہیے کہ ہمارے سے دوسروں کو راحت ہو، ہمارے سے دوسروں کو آسانی ہو. ہرگز ہمارے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت. عبادت یہ نہیں کہ رات بھر تہجد میں لگے رہو، یہ بھی عبادت ہے، لیکن ان عبادتوں کی وجہ سے آدمی جنت کو چلا جائے، چاہے اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف دے کر، یہ ہو نہیں سکتا. عبادت کچھ بھی نہ ہو، نفلی عبادتیں جو زیادہ عبادتیں ہمارے سے ہوتی ہیں وہ کچھ بھی نہ ہو، لیکن ہمارے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، جنت میں جا سکتے ہیں. نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسی عورت کا تذکرہ آیا جس کی بابت فرمایا کہ فلانی عورت ہے، دن بھر روزہ رکھتی ہے، رات میں نماز پڑھتی ہے، عبادتیں کیا کرتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے پڑوسی محفوظ نہیں ہے، پڑوس کو تکلیف دیتی ہے، اس کی وجہ سے پڑوس راحت محسوس نہیں کرتا، مصیبت محسوس کرتا ہے، پریشانی محسوس کرتا ہے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جہنمی ہے. حالانکہ اس کی اشراق تھی، اس کی تہجد تھی، اس کی نفلی عبادتیں تھیں. اور نفلی عبادتیں آدمی کب کرتا ہے؟ جب وہ فرائض پر کاربند ہو، پابندی سے عمل کرتا ہو. تو ایسی عورت کے بارے میں فرمایا کہ یہ عورت جہنمی ہے. اس کی تہجد، اس کی اشراق، اس کی نفلی عبادت اس کو بچا نہیں سکتی. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کا بڑھاپا، آپ کی نبوت سے پہلے والی زندگی، نبوت کے بعد والی زندگی، مکی زندگی، مدنی زندگی، سفر والی زندگی، حضر والی زندگی، کسی بھی زندگی کا کوئی واقعہ اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فلاں عمل سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو. انسان تو انسان، جانور کو تکلیف پہنچی ہو کوئی نہیں بتا سکتا. ہم ایسے محسن انسانیت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جاننے اور ماننے والے ہیں، ان کے غلام ہیں. ان کی پوری زندگی راحت ہی راحت ہے دوسروں کے لیے. خود بوجھ اٹھاتے ہیں، دوسروں کو راحت کا سبب بنتے ہیں، دوسرے کی راحت کا سبب بنتے ہیں. خود تکلیف اٹھاتے ہیں، دوسرے کی آسانی کا سبب بنتے ہیں. خود مصیبت میں مبتلا ہیں، دوسروں کو راحت پہنچا رہے ہیں. خود غم میں ہیں، دوسروں کو خوشی پہنچا رہے ہیں. یہ ہیں ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. روایتوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر فرماتے، سفر کے لیے کہیں جاتے، آپ کو تقاضا ہوتا، حاجت ہوتی پیشاب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اتر کر
ایسی محفوظ جگہ ڈھونڈتے 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 کہ جیسے کوئی آدمی اپنا مکان بنانے کے لیے زمین ڈھونڈتا ہے۔ آپ کو بھی زمین چاہیے مکان بنانے کے لیے، پلاٹ چاہیے، مجھے بھی زمین چاہیے مکان بنانے کے لیے، تو آپ کتنا ڈھونڈتے ہیں آپ کی حفاظت کا ذریعہ ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام صرف پیشاب فرمانے کے لیے جگہ ایسے تلاش کرتے جیسے کوئی آدمی مکان بنانے کے لیے جگہ تلاش کر رہا ہو، اتنا اہتمام۔ یہ کس وجہ سے؟ فرمایا میرے پیشاب کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ حالانکہ آپ کا بول و براز، آپ کا پیشاب اور آپ کی ہر چیز اتنی مبارک اور اتنی برکت والی، زمین اسے جذب کر لیتی، زمین جذب کر لیتی۔ ایسے پر نور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا سراپا نور اور آپ کے اوصاف نور۔ میرے دوستو بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے؟ بھی میں اللہ کا نبی ہوں اور میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوصاف نورانی مقرر فرمائے ہیں، نورانی بنائے ہیں، لہذا میرا پیشاب برکت والا، میں جہاں چاہے کر سکتا ہوں۔ ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا، آپ کو لائق تھا، لیکن آپ چونکہ ساری انسانیت کے لیے معلم بنا کر کے بھیجے گئے تھے، انما بعثت معلما، میں سکھانے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ میرا ہر عمل انسانوں کے لیے کچھ نہ کچھ سبق رکھتا ہے، میرا چلنا انسانوں کے لیے سبق ہے، نمونہ ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا انسانوں کے لیے سبق ہے، نمونہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنا کر بھیجا ہی تھا، آئیڈیل بنا کر، نمونہ بنا کر۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ان کے اندر بہترین اسوہ موجود ہے۔ اگر ہمیں کسی کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، وہ صرف اور صرف تنہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، ذات بابرکت ہے۔ ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیشاب فرمانے کے لیے ایسے جگہ تلاش کرتے ہیں، اگر یہاں کروں تو کسی راستے چلنے والے مسافر کو پریشانی نہ ہو، اگر وہاں کروں تو کسی جانور کو پریشانی نہ ہو۔ ہمارا اسلام ہی تو ہے جو سکھاتا ہے اگر پیشاب کی ضرورت پڑے تو ایسی جگہ کرو کہ محفوظ ہو، کسی کے گزرنے کی جگہ نہ ہو۔ یہاں تک کہ کیڑے مکوڑے چونٹیوں کی سوراخ ہے، بل ہے، اس میں بھی پیشاب نہ کرو۔ ایک تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ وہاں کوئی زہریلا جانور ہو تو آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ خود بھی تکلیف نہ اٹھاؤ اور دوسروں کو تمہاری ذات سے تکلیف نہ ہو، یہ اسلام ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا اور سکھایا ہوا دین ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ہمارا دین، ہمارا اسلام، اس کی تعلیمات یہ ہیں کہ فرمایا کہ تھوک نہ ہو تو تھوکنے کا طریقہ سکھایا گیا کہ تھوک تو تھوک ہوتا ہے، اس کو تھوکیں کس طریقے سے؟ ایسا نہیں کہ منہ میں آیا بک دیا، منہ میں آیا تھوک دیا، جہاں چاہے اور جس کو چاہے منہ میں جو آئے بک دینا، چاہے کسی کا دل ٹوٹے، کسی کی عزت نفس پر حملہ ہو، اور میں جو بول رہا ہوں جس کی وجہ سے اس کی شخصیت داغدار ہو، مجروح ہو، آدمی کوئی نہیں سوچتا، نہیں، بس زبان ملی ہے، چلاتا چلا جاتا ہے، چلاتا چلا جاتا ہے۔ حق ہے، ناحق ہے، حقیقت ہے، فسانہ ہے، پوچھے بغیر، سوچے سمجھے بغیر کسی کے عزت نفس پر حملہ آج آسان کام ہو گیا۔ حد تو یہ ہے کسی کی عزت پر حملہ کرنے سے پہلے لوگ خطبہ مسنونہ پڑھتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ کسی کی عزت کو داغدار کرنے کے لیے لوگ اللہ کی آیتوں کا، رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا سہارا لے کر تعویلیں گھڑ کر دوسروں کی شخصیتوں کو مجروح کرتے ہیں۔ آؤ دیکھتے ہیں، نہ تاؤ دیکھتے ہیں، کچھ حقیقت نہیں ہے، نہ اس واقعے کا سر ہے، نہ اس واقعے کا وہ جو پیر ہے، اٹھا کر کے ڈال دیا اور خود زمانے کے ہیرو بنتے چلے گئے۔
آج واٹس ایپ کے اور سوشل میڈیا کے دور کے اندر کیا کچھ اس قسم سے بھی لوگ تکلیفیں نہیں دیا کرتے. کسی پر غلط کمنٹ کر دینا، یہ بھی تو کسی کی ذات پر کیچڑ اچھال دینا، یہ بھی تو جو ہے میرے دوستوں کسی کو تکلیف پہنچانے کا سبب بن رہا ہے. تو فرمایا تھوکنے کا طریقہ سکھایا گیا کہ سیدھی جانب نہ تھوکو، بائیں جانب تھوکو اور راستے میں نہ تھوکو، اور تھوکنے سے پہلے یہ دیکھو کہ میں تھوک رہا ہوں، میری ضرورت ہے، لیکن میرے تھوکنے کے درمیان اگر کوئی انسان گزر گیا، حتیٰ کہ جانور بھی گزر گیا، میرا تھوک اس پر پڑ گیا تو میں نے اس کو تکلیف دی ہے. یہ ہمارا اسلام ہے جو تھوکنا سکھاتا ہے، پیشاب کرنا سکھاتا ہے. میرے دوستو بزرگوں، ہمارا وجود اور ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے ہم جیتے جی کسی کو تکلیف دینے کا باعث نہ بنے. دھرتی پر بوجھ بن کر کے نہ جئیں، دھرتی پر بوجھ بن کر کے نہ جئیں. لوگ دیکھیں تو ہمارے سے تکلیف محسوس نہ کریں، ہمارے سے ناراض نہ ہو. ہمارے غلط معاملے کی وجہ سے، ہمارے غلط رویے کی وجہ سے میرے دوستو یوں جی کر کے زندگی گزارنا ہے. چاہے ہمارے سے ایکسٹرا ایڈیشنل عبادتیں ہو یا نہ ہو، لیکن ہمارے سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اس کی ہمیں بہت ضرورت ہے. کیا فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ پیش کی، کہ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا شخص محفوظ رہے. ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. اس کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ میں خوش رہ گیا تو ٹھیک ہے، سارا جہاں اور سارا ماحول جائے بھاڑ میں. میرے دوستو، یہ کم سے کم ایک انسان کی اور مسلمان کی اور اس مسلمان کی جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، اس کی زندگی ایسے نہیں ہوتی. میں ایک مکان میں رہتا ہوں، میرا پڑوس میرے سے خوش ہو، ہاں ہمارا مزاج ہے، ہم اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں کچرے سے اور گندگی کو اپنے گھر سے ہم اٹھاتے ہیں. آج ہماری گلیوں کا ماحول دیکھو، کیا ہمارا پڑوس ہمارے سے خوش ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت، یعنی 60% سے زیادہ ہمارا پڑوس ہمارے سے خوش نہیں ہوتا. اور خوش نہیں ہونے کی وجہ کیا ہے؟ انہی چیزوں، یا تو ہمارے ہاتھ سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، یا تو ہماری زبان سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا شخص، دوسرا مسلمان محفوظ رہے. آج ہمارا پڑوس ہمارے سے خوش نہیں، جا کر کے انٹرویو لے کر کے دیکھو، کیا تم اپنے پڑوس سے راضی ہو؟ وہ کہے گا کہ نا صاحب، ہم تو اپنے پڑوس سے راضی نہیں ہیں. کیوں؟ ارے بہت گالیاں بکتا ہے، بد زبان ہے، آتے جاتے چلتے پھرتے پتہ نہیں کیا کیا بولتا رہتا ہے. یہ زبان سے تکلیف دینا ہوا. ہمارا پڑوس ہماری غیبت کرتا ہے، جو کوئی ہمارے سے ملنے کے لیے آتا ہے ہماری برائی کرتا ہے. یہ ہماری شناخت ہے اپنے پڑوس کے اندر. یا یہ کہ لڑائیاں ہوتی ہیں، صبح اٹھو تقریباً گلی کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ یہ پڑوسن وہ پڑوسن سے لڑ رہی ہے، یہ اس سے لڑ رہا ہے. پانی بھرنے جاؤ تو جھگڑا، اور گھر صاف کر کے جو ہے کچرا پھینکنے جاؤ تو جھگڑا. اب دیکھو کتنے لوگ ہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، اپنے گھر کا کچرا صاف کرتے ہیں، اپنے گھر کی گندگی صاف کر کے ڈسٹ بین میں، یا یہ کہ پولیتھین میں، پلاسٹک کور میں لے کر جاتے ہیں. میرا گھر صاف ہو گیا تو بس ہے، اٹھا کر کے بازو کے گھر کے دہلیز کے سامنے رکھ دیا. اب وہ دروازہ کھول کر کے آ کر کے دیکھتا ہے تو اس نے اپنا گھر صاف کر کے میرے گھر کی دہلیز کے اندر رکھ دیا. اب کتا آیا، کوئی جانور آیا اور اس پلاسٹک میں منہ ڈال کر کے سارا کچرا اٹھا کر کے پھیلا دیا. جانور بھی آ سکتا ہے، جانور کے کیا ہے صورت میں شیطان بھی آ سکتا ہے. شیطان کا کام کیا ہے؟ ایک دوسرے کو لڑانا، ایک دوسرے کے اندر دشمنی اور اختلاف پیدا کرنا. اب وہ کھول کر کے دیکھتا ہے تو اس کے گھر کے سامنے کچرا بکھرا پڑا ہوا ہے. اب وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے میرے گھر کو گندا کر دیا. اب یہاں سے جواب ملتا ہے کہ ہم نے نہیں کیا، گندا نہیں کیا، ہم نے تو صرف کچرا رکھا تھا. اب وہاں سے لڑائیاں شروع.
ایک معاملے نے پڑوس کا پڑوس چہرہ دیکھتا نہیں. ایک معاملہ ہوا تھا, کبھی کچھ ہوا تھا. میرے دوستو, یہ نبی کی امت والا پڑوس نہیں ہے. ہم جو پتہ دے رہے ہیں ہم یہ ہیں, اپنا صحن جھاڑتے ہوئے, اپنے دہلیز کے سامنے کا صحن جھاڑتے ہوئے پڑوس کی دہلیز بھی جھاڑ دیں. یہ نبی کی امت کا جو ہے وصف ہے, ان کی عادت ہے, ان کا مزاج ہے. کیا ہو جائے گا؟ محبت ہی تو پیدا ہوگی. چاہے تمہارا پڑوس ہندو کیوں نہ ہو, تمہارا پڑوس کافر غیر مسلم کیوں نہ ہو, آپ ذرا چل کر کے دیکھیں. جہاں اپنی دہلیز کو آپ صاف کر رہے ہیں, یہ کہ جھاڑو سے کچرا اٹھا کر کے سام بازو پڑوس میں ڈھکیل دیا, یہ غلط کیا. ایک قدم آگے بڑھا کر, کوئی نہ دیکھتا ہو, اپنا حق سمجھ کر, اپنے پڑوس کا حق سمجھ کر اس کا کچرا بھی آپ نے صاف کر دیا. دیکھو محبت کیسے پیدا ہوتی ہے. جو لوگ آج مسلمانوں کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اخلاق کی تلوار سے آدمی مار سکتا ہے. آج ان لوگوں کے غلط رویے کی وجہ سے ہمیں غصہ آتا ہے, جی چاہتا ہے کہ 6 کے گولیاں اتار کر کے ختم کر دیں. لوگ بولتے ہیں, لیکن میرے دوستو اخلاق ہم نے کہاں پیش کیے؟ ایک پڑوس ہونے کے ناطے پڑوس میں ہم نے اخلاق کہاں پیش کیے؟ ایک دکان ہم چلا رہے ہیں, بازو کے دکان والا ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کرتا. اس زمانے کا دکان دیکھو, اس زمانے کے تاجر دیکھو, اس زمانے کے لوگ دیکھو. یہودی ازل سے دشمن ہے مسلمان کا, لیکن اس کے اپنے قیمتی اشیاء مسلمانوں کے گھروں میں رکھ کر کے بطور امانت کے سفر میں جا رہا ہے. غیر مسلم اپنی نوجوان لڑکیوں کو مسلمانوں کے گھر میں حفاظت کے لیے رکھ کر کے جاتے تھے. یہ مسلمان ہے, ہماری حفاظت کا کام کرے گا, کبھی یہ دغا نہیں دے سکتا, کبھی یہ اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے تکلیف نہیں پہنچا سکتا. ایک زمانے میں ہمارا یہ عروج تھا ہمارے اخلاق کا. آج ہمارے اخلاق اتنے گر گئے میرے دوستو, آج کوئی کرائے کو ہمیں مکان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آج کوئی قرض سودا دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں یہ آدمی دے گا کہ نہیں دے گا. بھروسہ مٹ گیا, اعتماد مسلمان قوم نے اپنے اوپر سے مٹا کر کے رکھ دیا. صرف ہمارے رویے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو دوسروں کی تکلیف کا باعث بناتے ہیں, دوسروں کی راحت کا باعث نہیں بنتے. میرے دوستو اس کی وجہ یہ, ہمیں چاہیے, کوشش کرنا چاہیے, اس حالت میں موت آئے نہ ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو, نہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو. میرے دوستو بزرگوں, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھیں, کیا زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جانوروں کے حقوق بیان کیے, ہر چیز کے حقوق کو بیان کیا. یہ حقوق کو بیان کرنا کیا ہے؟ کوئی آدمی سامنے والے کا حق ادا کر رہا ہے, یوں سمجھو کہ اس کی راحت کا باعث بن رہا ہے. سامنے والے کے حق کو ادا نہیں کر رہا ہے, اس کی تکلیف کا باعث بن رہا ہے. اب اتنا ہی دیکھ لو نا, صرف پیشاب فرمانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محفوظ جگہ ڈھونڈ رہے ہیں. اور ایک آج ہم ہیں جہاں ہم کو لگی کسی کا کمپاؤنڈ محفوظ نہیں ہمارے پیشاب سے, کسی کے گھر کا پچھاڑا محفوظ نہیں ہمارے پیشاب سے. ٹھیک ہے, زور سے لگی ہے, لیکن یاد رکھو کسی کی نظروں کے سامنے کرنا, یہ مسلم قوم کے علاوہ جو کوئی بھی ہو کھڑے ہو کر کے دھار مار دیا, یہ اس کا اپنا ہوگا. لیکن مسلمان یہ جو ہے جتنا ہو سکتا ہے بچ بچا کر کے ان کاموں کو کرتا ہے. کتنے مسلمان نوجوان ہیں, ٹھیک ہے کام کو جاتے ہیں, بازار میں جاتے ہیں, ان کے لیے بیت الخلا کا اہتمام نہیں ہوتا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کسی کی لاری کے پیچھے کھڑے ہو کر کے دھار مارو, کسی کے کمپاؤنڈ کا جو ہے پایا مضبوط کرو. یہ مسئلہ نہیں ہے, اس سے بچنا چاہیے میرے دوستو بزرگوں. ذرا اپنے آپ پر کنٹرول کرنا چاہیے. اسی طرح تھوک دینا, کچرا جھاڑ کر کے کسی کے دہلیز کے سامنے ڈال دینا, میں کیا کیا بتاؤں. صبح سے لے کر شام تک ہمارے سے نہ جانے کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں. مسجد میں آتے ہیں تو آنے سے پہلے کتنی غلطیاں ہمارے سے ہو جاتی ہیں. اب دیکھو چپل چھوڑنا, چپل چھوڑتے نہیں چھوڑتے, ہم مسجد میں آنے سے اپنے جوتے اتارتے ہیں. اب ذرا نماز سے نکل کر کے دیکھو, میں آیا ہوں, میں نے ایک جگہ اپنے جوتے اتارے, اب
وہاں دوسرے آدمی نے جوتا اتارا، 25 لوگوں کے جوتوں کی جگہ وہاں تھی تو 25 لوگوں نے اتار دیا۔ اب 26واں آدمی آئے گا، جوتے کے اوپر جوتا رکھے گا۔ کوئی آدمی اپنا نیا چپل خریدا ہے، پالش کیا ہوا ہے، صاف ستھرا ہے، اس کے اوپر گندگی والا چپل لا کر چھوڑ کر کے آ گیا، کسی کا نماز کے لیے جا رہا ہوں، اللہ قبول کرے گا ایسی نماز؟ کسی کو تکلیف دے کر، یہاں تک سمجھو یہ ہماری مسجدیں ہیں، مسجدیں دوسروں کو تکلیف دینے سے محفوظ نہیں ہیں۔ اب ذرا نکل کر کے دیکھو، میری چپل کے اوپر 10 مصلیوں کے چپل ہوں گے، آپ کی چپل کے اوپر 5 مصلیوں کے چپل ہوں گے، جمعہ کی نماز کے بعد چپل ڈھونڈنا ہو تو میرا چپل ڈھونڈنے کے لیے اس کا چپل اٹھا کر 2 کلومیٹر دور پھینکتا ہوں، وہ ہٹا، میرا چپل مل گیا تو بس دوسرے کا چپل گیا بھاڑ میں۔ یہ صرف مسجد کے چپل چھوڑنے کے درمیان ہمارے سے ہونے والی دوسروں کو غلطیاں، دیکھتے کرتے نہیں، میرا چپل بھی ویسا، اس کا چپل پہن کے چلے گئے دوسروں کے، اب وہ بیچارہ پھر کیا امام صاحب چپل چوری ہو گئے، چپل چلے گئے میرے، اچھے چپل پہن کر چلے گئے اور جو ہے نئی باٹا کی چپل چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ تکلیف نہیں ہے، آہ نہیں نکلتی کسی کی، کیسی کیسی تکلیفیں میرے دوستوں ہم دیتے ہیں۔ اگر کہا جائے نا تو گھنٹے گھنٹے چاہیے کہ ہمارے سے کیا غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، میرے سے، آپ سے۔ یہ میں نے شروع میں کہا نا، بعض غلطیاں وہ ہیں جن کا ہم کو احساس ہے، کسی کو تھپڑ مار دینا ہم سمجھتے ہیں کہ غلطی کیا، اور یہ جو ہم کسی کے چپل کے اوپر چپل چھوڑ کر، یاد رکھو کسی نے اپنی جوتی اتاری ہے، اپنا چپل کہیں پر کے چھوڑا ہے، اس کا چپل ہٹا کر ہمارا چپل رکھنا یہ ظلم ہے۔ وہ آ کر کے اسی مقام پر چپل ڈھونڈے گا، میں یہ چپل یہاں چھوڑا تھا، کہاں گیا؟ دوسرا مصلی آ کر اور ایک ذرا لفٹ کرتا اس کے چپل کو، میرا چپل یہاں، بیچارہ پہلی صف میں بیٹھنے کی ہرس میں آیا تھا، اس کا چپل بھی پہلی صف میں تھا، پتہ نہیں کہاں جا کر کے پڑا ہوا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ چپل چھوڑنے کی وجہ سے تمہارے وجہ سے کسی کو تکلیف ہو، اس حدیث کے آئینے میں اپنے مسلمان ہونے کو تلاش کرو۔ اسی طرح میرے دوستو بزرگوں، کتنی چیزیں ہوتی ہیں، ہم سفر کرتے ہیں ٹرین میں، بس میں، کتنی ہمارے سے دوسروں کو تکلیف نہیں ہوتی، بتاؤ۔ مسجد کا بیت الخلا ہے، گئے اور اپنا پیشاب پاخانہ کر کر کے واپس آ گئے، بھرا کر کے آ گئے، ہمیں صاف ہو گئے، ہلکے ہو گئے تو بس کافی ہے۔ اب دوسرا جاتا ہے، ناک پکڑ کر کے واپس آ گیا، کم تکلیف ہے، کم تکلیف ہے۔ ہمارے اکابر تو ایسے گزرے ہیں، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، شیخ الاسلام ہیں، سید ہیں، قطب ہیں وقت کے، اور انگریز سے ان کی بھیڑتی ہے، لگتی جمتی نہیں۔ انگریز چونکہ ہمارے ملک کو کھوکھلا کرنے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے آیا تھا، سخت نفرت تھی انگریز سے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو ایک مرتبہ سفر کر رہے ہیں، ایک انگریز لیٹرین کا دروازہ کھولتا ہے، واپس آ جاتا ہے، اور پتہ نہیں پیشاب لگی تھی یا بڑا استنجا لگا تھا، تکلیف محسوس کر رہا ہے، جیسے کسی کو پیشاب لگا ہو اور اندر کوئی آدمی آئیڈیا ڈال کر کے بیٹھا ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، جلدی آؤ بھائی، جلدی آؤ، تو نہیں آتا انہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے کچھ سمجھ گئے کہ بھئی انگریز ہے، حالانکہ دونوں کی بھیڑتی نہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حسین احمد مدنی سوچتے اچھا بیٹے مر، ہندوستان کو خراب کرنے کے واسطے آیا، لیکن یہ نبی کے غلام ہیں سچے، دوسروں کی راحت کا باعث بنتے ہیں۔ جا کر کے دیکھا، یہ انسان ہے، چاہے انگریز ہو چاہے کوئی بھی ہو، لیکن ہے انسان، اس کو زور سے لگی ہے، چاہے بڑا استنجا ہوتا ہے تو چھوٹا استنجا ہو۔ جا کر کے دیکھا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے، کسی کمبخت نے بیت الخلا کو گندا کر دیا ہے، اور انگریز ظاہر میں تو ذرا نیٹنس والے ہوتے ہیں، اب وہ جانے کے لیے کترا رہا ہے۔ اب حضرت نے اپنے دشمن کو یہ کہہ کر کے نہیں چھوڑا کہ تو میرا دشمن ہے، کیا تبھی کر لے، نہیں، گئے، جا کر کے اپنے کپڑوں کو اتارا، اور پتہ نہیں اس وقت محفوظ حفاظت کے کیا تدبیریں اختیار کرنا تھا کی، اور پورا بیت الخلا صاف کر کے خود صاف ہو کر کے واپس آ کر کے بیٹھ گئے۔ اب آپ آنے کے بعد جاتے ہیں، وہ انگریز جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بالکل صاف ستھرا بیت الخلا ہے۔ اس سے پہلے کون گیا تھا پتہ نہیں،
لیکن جب نبی کا غلام جا کر آیا ہے تو دوسرے کی راحت کا سبب بن رہا ہے۔ ہمارے بڑوں نے ہمارے ملک کے دشمنوں کے لیے، اسلام کے دشمنوں کے لیے ایسے اخلاق پیش کیے۔ آج آپ کی مسجد کا بیت الخلا جا کر کے دیکھو، کتنی خوشبو ہے یا بدبو ہے، کتنا صاف ستھرا ہے۔ یہی کہتا ہوں نا، نماز کو آ کر ہم تکلیف دیتے ہیں دوسرے مصلی کو، چاہے چپل کا معاملہ ہو، چاہے دوسرا معاملہ ہو، بیت الخلا کا معاملہ ہو۔ ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم فارغ ہو گئے، میں ہلکا ہو گیا تو بس آنے والا کیا بھی کر لیتے۔ یاد رکھو، یہ مسلمان کی سوچ نہیں۔ میں نے جس بیت الخلا کو گندا کیا، میری ذمہ داری ہے کہ میں اسے صاف کروں تاکہ آنے والا مجھے راحت محسوس کرے۔ یاد رکھو میرے دوستو، ہم تہجد میں تو نمبر اول ہیں، نمازیں ہماری بڑی بڑی، صدقہ خیرات بڑا بڑا، سفید کپڑے، پتہ نہیں کیسا کیسا عطر لگا ہوا ہے، اور مسواک جھانک رہی ہے، تسبیح 1000 منگے کی ہاتھ میں ہے، لیکن بیت الخلا جا کر دوسروں کی تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ میں مسلمان نہیں کہلا سکتا، اس حدیث کی روح سے میں مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ میں خوش ہوں کہ میں تہجد گزار ہوں، میں خوش ہوں کہ میں چلا لگانے والا ہوں، میں خوش ہوں کہ میں حضرت عالم ہوں، میں خوش ہوں کہ میں فلاں ہوں، داڑھی والا، جھبے والا، میں صدقہ خیرات کرنے والا، میں مسجد کا صدر سیکریٹری، میں ممبر میں فلاں۔ لیکن میرے دوستو، میری وجہ سے کسی کو اس قسم کی بھی تکلیف ہو رہی ہو، یاد رکھو کہ اس حدیث کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھو تو حدیث کہتی ہے کہ تو مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے ہر معاملے کے اندر یہ سوچ کر کے قدم اٹھاؤ، میری وجہ سے کسی کافر کو بھی تکلیف نہ ہو، کسی غیر کو بھی تکلیف نہ ہو۔ یوں جیا کرو، کتے دعا دیں گے، مچھلیاں دعا دیں گی، زہریلے سانپ دعا دیں گے۔ اب جو زندگی گزار رہے ہیں، ماں بچے کو بد دعا دیتی ہے، بچے کی وجہ سے ماں محفوظ نہیں ہے، باپ بچے کو بد دعا کرتا ہے، بچہ باپ کی راحت کا سبب نہیں بنتا۔ میرے دوستو، ایسی حالت میں کیا ہم سر اٹھا کر جینے کے قابل ہیں؟ ہم سینہ چوڑا کر کے جینے کے قابل ہیں؟ کیا ہم عزت کے دعوے دار، کیا عزت کے لائق اور قابل ہیں؟ میرے دوستو، عزتوں کو تلاش نہ ہو تو اپنی تہجد کے ساتھ، اپنے لمبی لمبی عبادتوں کے ساتھ ان چیزوں پر بھی ذرا غور کیا کرو، ہمارے سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ میں آخری لمحوں میں یہ بات آپ کو عرض کر دیتا ہوں، نوجوانوں غور سے سنو۔ آپ کی گاڑی ہے RX، آپ کی گاڑی ہے پتہ نہیں R15، آپ کے لیے ٹھیک ہے، لیکن میں بتاؤں، 1 کلومیٹر کا تم سفر کرتے ہو، اپنا سائلنسر نکال کر، آواز کو بڑھا کر، پتہ نہیں کتنے 100 لوگوں کی بد دعائیں لے کر کے تم جا رہے ہو۔ باپ کا مال ہے، باپ کے پیسے سے خریدی گئی گاڑی، اور ایسے ریز کر رہے ہیں اور اتنا شور مچ رہا ہے، پتہ نہیں کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے، کوئی ضعیف سو رہا ہے، کوئی اسپتال آ رہی ہے، کوئی عبادت میں مشغول ہے۔ یہاں تک کہ یاد رکھو، تمہاری گاڑی چلانے کی وجہ سے، تمہارے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے کتے کی نیند بھی برباد ہو گئی تو اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ تم سمجھتے ہو کہ میری R15، میری RX 500، میں اس کا سائلنسر نکال کر فراٹے بھرتا ہوا جاؤں گا تو لوگ مجھے دیکھیں گے، تھوکیں گے، دل کی بد دعائیں نکلیں گی۔ کتنا ہوتا ہے، نہیں سوچتا ہمارا نوجوان، میرا پیسہ، میرا شوق، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر کوئی بزرگ کھڑا کر کے کہہ دے، رے بات دیکھ کو جا، تمہیں کون جی بولنے والے؟ یہ نوجوان آگے چل کر کے جو ہے قوم کا رہبر بنے گا، جوتیاں نہیں کھائے گا۔ یہ دوسروں کو تکلیف دے کر کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یاد رکھو، کتنی تکلیف دیتے ہیں نوجوان، اسکوٹر چلا کر، کار کا سائلنسر نکال کر، یہ صرف لاؤڈ اسپیکر پر اذان جا رہی ہے اور لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تعصب ہیں، بہرے ہو گئے یہ حکومت والے بھی، ان کو پتہ نہیں اذان تو 5 وقت میں 1-1 2-2 منٹ میں ہو جاتی ہے، لیکن یہ کم وقت، یہ قسمت کے مارے گلی گلی کے اندر خبیث بن کر کے دوسروں کے لیے عذاب بن کر کے پھر ان پر کون روک لگائے گا؟ اللہ کی اذان پر اس کا گلا گھونٹنے کے لیے تمہیں طاقت ہے؟ کم وقت تو آؤ، سڑکوں پر جو اوباش قسم کے لڑکے بیماروں کو تکلیف دے رہے ہیں، ان کی نیندیں حرام کر رہے ہیں، ان کو تو پکڑو۔ تمہیں اذان تکلیف دینے والی ہو گئی، ان کی تکلیف پر تکلیف دینے والی نہیں ہے۔ قانون والوں کو کان جو ہے کھولنا چاہیے، ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔
وہ کہیں کچھ نہ کہیں، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، ہم مسلمان ہیں، ہماری گاڑی کی آواز سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو۔ میں آپ کو بتاؤں، اور ایک ادب ہے، یاد رکھو، جو روزانہ ہوتا ہے، مجھے کسی آدمی کو بلانے کی ضرورت ہے۔ ایک گلی کے اندر 25 گھر ہیں، میرا اور سیکریٹری صاحب کا گھر بازو بازو ہے، میرا اور امام صاحب کا گھر بازو بازو ہے۔ آپ آئے امام صاحب کو بلانے کے لیے، اخلاق کیا تھے، طریقہ کیا تھا؟ جا کر کے دستک دیتے آہستہ، تاکہ اندر والوں کو بھی تکلیف نہ ہو، یا کالنگ بیل بجاتے، یا زور سے سلام کرتے۔ نہ سلام سیکھا، نہ کسی کے گھر میں داخل ہونے کا اسلامی ادب آپ نے سیکھا، بیٹھ کر کے زور کا ہارن بجا رہے ہیں۔ 25 گھر والے پریشان، شاید مجھے بلا رہے ہیں، مجھے بلا رہے ہیں۔ کتنے لوگ نہیں کرتے، ہمارے سے ہو جاتی ہیں غلطیاں۔ ذرا کنٹرول کرو، جسے بلانا ہے عزت سے اترو، گاڑی سے تمہاری جا کر کے اسے بلاؤ۔ کسی کا نام ہے نیاز، نیاز صاحب پکارو لے کر، نیاز ہے واپس آئے گا، نواز ہے نہیں آئے گا۔ ہارن بجا رہے ہیں، کسے معلوم کس کو بلائیں گے آپ بلانا چاہتے ہیں امام صاحب کو، موذن نکل کر کے آ رہے ہیں، وہ اچھا کام چھوڑ کر کے دیکھے تو ارے منجے نے بھی کسے کی بلا رہا ہے، سو اس کے اندر کی گھر کی حالت کیا تھی ہوگی؟ چھوٹے بچے سو رہے ہیں اور آپ کا ہارن بج رہا ہے۔ یہ بھی غیر اسلامی طریقہ ہے، آج سے ختم کرو۔ پیشاب کرنا ہو، چپل چھوڑنا ہو، تھوکنا ہو، عوامی بیت الخلا استعمال کرنا ہو، یا اپنا بیت الخلا استعمال کرنا ہو، ہارن لگانا ہو، یاد رکھو کہ ہمارا سب سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میرے اس عمل کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طریقے سے شادیاں ہوتی ہیں، شادیوں میں پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں۔ ابھی کسی سیاستدان کی گھر میں شادی ہوئی، میں سو رہا ہوں، تقریباً 12:15 بجے پٹاخے اڑ رہے ہیں۔ اتنے شدت کے پٹاخے میں کیا کروں؟ اب پوچھنے پر کہا کہ بھئی ان کے نہیں، ان کے چیلے چمچوں نے اڑایا تھا۔ اتنی شدت کے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھتا ہوں، نیند لگ گئی تھی میری بھی، لیکن 12:20 یا 12:15 بجے جو پٹاخے چلے ہیں، تقریباً 15 منٹ تک مسلسل بڑے چھوٹے پٹاخے اڑتے رہے، جس کی وجہ سے تقریباً 1 گھنٹے تک مجھے نیند نہیں لگی۔ ایسے کتنے لوگ نہیں ہوں گے؟ بعض لوگوں کو نیند لگ جاتی ہے، بعض لوگوں کو نیند لگنے کے لیے کروٹیں بدلنا پڑتا ہے۔ تمہارے پٹاخے کی وجہ سے کتنے لوگوں کی نیند برباد نہیں ہوگی۔ آخر میں ایک واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جن کے غلاموں کے غلام 1000 سال کے بعد ایسے غلام پیدا ہوئے جن کا ہم نام لینے والے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح الامت حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سنو ہمارے اللہ والوں کا تذکرہ۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کا دامن تھامنے سے جنت ملتی ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے سے جنت ملتی ہے۔ آپ اپنی خانقاہ سے نکلے نماز کو جانے کے لیے، خانقاہ اور مسجد میں تھوڑی دوری تھی، راستے سے گزر کر کے جانا پڑتا تھا۔ یو پی میں جلال آباد ہے، جماعت میں گئے ہوئے لوگ دیکھے ہوں گے شاید، تو لہٰذا حضرت جب نکلے ہیں تو پیچھے ان کے شاگرد اور ان کے مرید بھی نکلے ہیں، اور جب جا رہے ہیں تو راستے میں 3-4 کتے سو رہے ہیں۔ کتوں کو کیا معلوم سائیڈ میں سونا یا بازو سونا، جگہ چھوڑ کو سونا، وہ تو کتا جانور ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ کہا نا، 3 قسم کے جانور ہیں۔ ایسے قسم کے کم از کم جانور بنو جیسے گیدڑ اور لومڑی ہے، نہ کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں نہ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تکلیف دینے والے جانور کم از کم نہ بنو۔ تو حضرت جا رہے تھے تو دیکھا کہ سامنے 3-4 کتے سو رہے، حضرت کو جانے کے لیے جگہ نہیں، تو ایک مرید آگے بڑھ کر کے کتے کو ہکالنے لگے، کہا کہ نہیں، اللہ کی مخلوق ہے، سو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی مخلوق ہے، سو رہی ہے، ہم چلے جائیں گے تھوڑا بازو سے، کنارے سے۔ وہ 3 کتے سوتے رہے، حضرت اپنی جگہ سے ہلے، بلکہ کنارے سے ہو کر کے مسجد کو چلے گئے۔ آج ہمارے پاس یہ اخلاق میرے دوستوں موجود ہیں، ہمیں اپنانا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔